الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. وقال اللہ تبارک و تعالی الشهور عند الله 12. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الکلام کلام اللہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحابہ النجوم اقتدیتم اقتدیتم. وكما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صدر مجلس، حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، معزز حاضرین، عزیز طلباء، آج مدرسہ جمیلہ، اس کے اراکین، اساتذہ، مخیران، چندہ دہندگان اور اسی طریقے سے اہل بستی کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ آج 2 طالب علموں نے اللہ رب العزت کا کلام قرآن مجید کو حفظ اپنے سینے میں محفوظ کیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. آج انسان ایک لفظ یاد کرنے اور 2 جملہ کہنے میں، محفوظ کرنے میں اس کی حفاظت نہیں کر پاتا. ان بچوں نے الف لام میم سے لے کر کے والناس تک پورے 30 پاروں کا قرآن مجید ایک ایک حرف، زیر زبر، تشدید و زبر، جزم، ایک ایک چیز کو یاد کیا اور یاد کر کے اس کو سینے میں محفوظ رکھا. اب گائے بگائے وہ اس کی تلاوت کریں گے بغیر دیکھیں گے. یہ اللہ کا بہت بڑا اعزاز ہے اور یہ صرف امت محمدیہ میں پایا جاتا ہے. کسی اور کے پاس کوئی ایسی چیز ہے بھی نہیں اور کوئی ایسی چیز کو حفظ کرتا بھی نہیں. یہ صرف امت محمدیہ میں قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کو حفظ کیا جاتا ہے. آپ اگر غور کرو تو آسمانی کتابیں اور بھی ہیں، صحیفہ داؤد، صحیفہ ابراہیم، توریت، انجیل، زبور، لیکن ان کتابوں کا آپ کو کوئی حافظ نہیں ملے گا، کوئی عالم نہیں ملے گا. یہ ناپید ہو گئی، ختم ہو گئی. لیکن قرآن کریم محفوظ ہے اور قیامت تک کے محفوظ رہے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق بیان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں. اللہ نے اس کو نازل کیا ہے تو اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ پورا کر رہا ہے کہ قرآن کریم سیکھنے والے اس پر محنت کرتے ہیں. پہلے قرآن کریم کے ایک ایک حرف کو سیکھتے ہیں. الف الف با با الف با تا الف جیم الف با جیم. اس طریقے سے ایک ایک حرف جوڑ جوڑ کر کے پڑھنا سیکھتے ہیں. پہلے ایک ایک حرف، حروف کے شناخت، حرکات، مرکبات، مفردات، اس طریقے سے ایک ایک حرف جوڑ کے پڑھنا سیکھتے ہیں. جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد روانی کے ساتھ پڑھنے کے لیے پارہ ہم ہاتھوں میں لیتے ہیں. پارہ ہم پڑھنے کے بعد جب اس میں روانی آتی ہے پھر قرآن کریم کو ناظرہ پڑھتے ہیں. جب قرآن کریم کو ناظرہ پڑھتے ہیں تو اس بات کا احتیاط ہوتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی کوتاہی لغزش نہ ہو، اس لیے اس پر محنت کرتے ہیں. اور ناظرہ قرآن کریم کے مکمل ہونے کے بعد پھر جب ناظرہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو شوق رکھتے ہیں وہ قرآن کریم کے حفظ کرنے کی طرف راغب ہوتے ہیں. اور بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. اگر انسان کر لے تو انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے. حفظ کی دولت اللہ دیتا ہے.
تو انسان اگر حفظ کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے تو اس کی حفظ کی دولت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور ایسے دیتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں کرتا، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، ہوشیار، ٹیلنٹ، چالاک، وہ نہیں پڑھ پاتا، اور جس کے متعلق ہم تصور نہیں کر سکتے وہ بہت ذہین نکلتا ہے، ہوشیار نکلتا ہے، پڑھ لیتا ہے۔ یہ من جانب اللہ۔ تو قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کی حفاظت کرنے والا جب اس کی طرف لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں انسان کا دل لگتا ہے، اور قرآن کریم کی میں محنت کرنے والے دنیا میں روز بروز آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں میرے پاس ایک ویڈیو آیا تھا، وہ ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، تو جو حافظ قرآن تھا اتنی اسپیڈ میں اس سے سوال کیا جا رہا تھا، اتنی اسپیڈ میں سوال کیا جا رہا تھا کہ اگر پختہ سے پختہ حافظ بھی ان سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا۔ وہ سوال کا ایک لفظ بولتے، ورق پلٹ کے دوسرا لفظ بول دیتے، ہر ورق کے، اس سے کہا گیا تھا کہ ورق کے صفحے کے شروع کا پہلا لفظ آپ کو بولنا ہے۔ وہ ورق پلٹاتے جاتے ایک ایک لفظ بولتا جاتا، ورق پلٹاتے جاتے ایک ایک لفظ بولتا جاتا۔ اب حیرت یہ ہوئی کہ جتنا ورق پلٹ چکے تھا پیچھے کی طرف چل رہے تھے۔ یہ ہے اللہ کا کلام۔ ایک حافظ صاحب نے یعنی بیٹے نے اپنے ابا سے پوچھا، دونوں باپ بیٹے حافظ تھے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے اب تو خاندانوں میں نسل در نسل حفظ چل رہا ہے، بہت سارا خاندان ہمارے شہر میں ہے۔ میں کہیں دوسرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے مالیگاؤں شہر کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے مالیگاؤں شہر میں کتنے ایسے خاندان ہیں جو پورا کا پورا خاندان حافظ ہے، کئی خاندان ہیں، ایک تو نہیں کئی ہے، یعنی عورتیں بھی حافظ قرآن، مرد بھی حافظ قرآن، باپ بیٹا پوتا پر پوتا وہ بھی حافظ قرآن، یہ نسل چل رہی ہے۔ تو بیٹے نے ابا جان سے پوچھا کہ ابا جان آپ کا قرآن کیسا یاد ہے؟ حافظ قرآن تھے دونوں باپ بیٹا۔ تو بیٹے نے سوال کیا ابا جان آپ کا قرآن کیسے یاد ہے؟ تو باپ نے جواب دیا بیٹا میرا قرآن مجھے ایسے یاد ہے جیسے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ دیکھو ماشاءاللہ سب کو یاد ہے نا، ماشاءاللہ، بس آپ نیچے کر دو۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان آپ کا قرآن کیسے یاد ہے؟ تو باپ نے جواب دیا میرا قرآن سورہ فاتحہ کی طرح یاد ہے۔ بات خاموش ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ باپ کو تعجب ہوا کہ بیٹا آدھا سوال پوچھ کر کے چھوڑ دیا، نہ آگے کچھ نہ پیچھے کچھ۔ تو باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا قرآن کیسا یاد ہے، میں نے تو بتلا دیا کہ میرا قرآن سورہ فاتحہ کی طرح یاد ہے۔ تو کہا ابا بس یہی جاننا تھا۔ تو باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ تو بتا تیرا قرآن کیسے یاد ہے؟ باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ تو بتا تیرا قرآن کیسے یاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنوں کو یاد ہے؟ دیکھو پہلے سے زیادہ ہاتھ اٹھا کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ میں ہاتھ اٹھانے والے کم، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہاتھ اٹھانے والے زیادہ۔ بس ہاتھ نیچے کر لو۔ تو جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم آسانی کے ساتھ سب کو یاد ہو جاتا ہے، تو بیٹے نے جواب دیا ابا جان میرا قرآن مجھے بسم اللہ کی طرح یاد ہے۔ کیسے؟ بسم اللہ کی طرح، یعنی ہم جتنی آسانی کے ساتھ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں پورا قرآن کریم وہ اتنی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت کی، ایک ایک لفظ، ایک ایک معنی، ایک ایک مفہوم سمجھایا، اور لوگوں کو بتایا کہ اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ قرآن کائے کے لیے ہے، قرآن کائے کے لیے ہے، پڑھنے کے لیے، تاکوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں ہے۔ قرآن کائے کے لیے ہے، پڑھنے کے لیے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، یعنی محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں مسلح کے گھوڑے سے سوار تھے، مسلح پر کھڑے رہتے تھے، اور دن میں گھوڑے کے سے سوار تھے، یعنی آپ کا دن میدان جنگ میں گزرتا تھا اور آپ کی رات مسلح پر گزرتی تھی۔ مسلح میں کون لوگ کھڑے رہتے ہیں؟ ارے بولو نا، کون لوگ کھڑے رہتے ہیں؟ مسلح پہ نمازی لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ اور نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ کیا پڑھا جاتا ہے نماز میں؟ قرآن پڑھا جاتا ہے۔
عاشق حسین وہ ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مسلح پر کھڑا رہے. عاشق حسین وہ ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرے, اس کو پڑھے, اس کی نشر و اشاعت کرے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرے اور اس کی تعلیمات کو دنیا تک کے پہنچائے. حافظ قرآن کا مقصد ہی یہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ شوق و شہادت اپنے دلوں میں پیدا رکھے, اپنے دلوں میں پیوست رکھے, اور جب ضرورت پڑے تو خوشی سے اپنی جانوں کا نذرانہ دین اسلام کے خاطر دے. یہی عشق حسین ہے اور یہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے کہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ بتلایا کہ انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے ہم بندوں کے رشتے خالق سے جوڑیں گے. اب یہ رشتہ جوڑنے کے لیے کیا ہے کہ ایک مسلمان وعدہ وفا کرتا ہے, مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا. من غشا, ارے بولو نا, پڑھے ہو کہ نہیں پڑھے ہو؟ من غشا, مسلمان دھوکے باز نہیں ہو سکتا, مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا, مسلمان دھوکے باز نہیں ہو سکتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان دیا, کوفہ والوں نے خط لکھا, حضرت حسین نے کہا میں آ رہا ہوں, تو آپ پہنچے. زبان دیا تھا, اس زبان کی پاسداری کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کا سفر باندھا, رکھتے سفر باندھا. 300 کا قافلہ آپ کے ساتھ تھا. آپ نے آگے اپنا ایلچی, اپنا نمائندہ مسلم ابن عقیل کو بھیجا. مسلم ابن عقیل آگے جا کر کے پہنچے تو عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا, اس نے جب معلوم پڑا کہ حضرت حسین کے نام پر مسلم ابن عقیل یہاں پر بیعت لینے آئے ہیں, تو اس نے گرفتار کیا, اونچی عمارت پر لے گیا, اور اونچی عمارت پر لے جانے کے بعد حضرت حسین کو, حضرت مسلم ابن عقیل کو اوپر سے نیچے گرا دیا اور کہا جو بھی حسین کا نام لے گا اس کے ساتھ یہی حال ہوگا, جو بھی حسین کا نام لے گا اس کے ساتھ یہی حال ہوگا. لیکن حضرت حسین نے یہ بتلایا کہ میں زبان دیا ہوں تو زبان کا دھنی ہوں, بات کا پکا ہوں. ایک مسلمان اپنی زبان کا, اپنی بات کا پکا ہوتا ہے. ہندی کا محاورہ ہے, ہندی کی ایک کہاوت ہے, پران جائے پر وچن نہ جائے. ہندی کا محاورہ ہے, کہتے پران جائے پر وچن نہ جائے, جان چلی جائے اس کی پرواہ نہیں, لیکن جو زبان دیا ہے وہ کٹنے نہ پائے. ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب اس نے کہہ دیا تو کرنا ہے, اس لیے کہا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ عزت کے ساتھ, سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, اپنی شریعت کے ساتھ, اپنے مذہب کے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ زندگی گزارے. یہ ایک مسلمان کی شان ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ کربلا میں یہ بتلایا, اور کربلا کے میدان میں پہنچ کر کے بتلایا ہم ظلم کے آگے سر نہیں جھکائیں گے. سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. آج ہم مذہب کے نام پر, شریعت کے نام پر, دین کے نام پر, قرآن کے نام پر, حدیث کے نام پر اپنی من گھڑت, اپنی خواہشات, اپنے آرزوؤں کو پورا کر رہے. کس کے نام پر؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر. کس کے نام پر؟ نواسہ رسول کے نام پر. کس کے نام پر؟ عاشورہ کے نام پر. کس کے نام پر؟ محرم کے نام پر. دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے 72 افراد خانہ کے 72 لوگ شہید کر دیے گئے. بھوک اور پیاس سے بلک بلک کر کے آپ جان آخری کے سپرد کر دیا. ہم عاشقان حسین, ہم حضرت حسین کا نام لینے والے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پاسداری کرنے والے, ہمارا معاملہ کیا ہے؟ میلہ ٹھیلا لگ رہا ہے, ہم اس طرف جا رہے ہیں. تعزیہ داری لگ رہی ہے, ہم اس طرف جا رہے ہیں. ایک شیر باغ آیا تو اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. کسی کے آنکھ میں حضرت علی آ رہے ہیں, کسی کے آنکھ میں حضرت حسین آ رہے ہیں. ذرا سوچیے, حیرت کی بات ہے. جس کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں, جس کو سنڈاس کرنے کا طریقہ نہیں, جو جس کو کلمہ پڑھا لو تو کلمہ اس کو پڑھتے نہیں آتا, کہا جاتا ہے اس کے آنکھ میں حضرت علی آتی. بند ہو گیا وہ, بہت اللہ کا فضل و کرم بہت بند ہو گیا. ورنہ مولانا نے پوچھے, ہم نے بچپن میں دیکھا ہے لوگ سوئی ٹوچتے تھے, وہ پلٹ پلٹ کر کے کہتا تھا ایک سیدھے رہے, ایک سیدھے رہے. یہ خرافات آج ان خرافات کو دوسری شکل دے دی گئی. آج ان خرافات کو دوسری شکل دے دی گئی. تلوار کے نام پر, بندوق کے نام پر, ٹنگی کے نام پر, ڈھول کے نام پر, یہ سب کیا ہے؟ مذہب کی دھچیاں اڑائی جا رہی ہیں. اور ہم
مذہب کی آبرو بچانے کے لیے، ہم انسانیت بچانے کے لیے، ہم اللہ کا پیغام لوگوں تک کے پہنچانے کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیجا ہے۔ ان دو بچوں نے جو حفظ قرآن کریم کیا ہے، ان حفظ قرآن کریم کی آیتوں میں یہ بتلایا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کلو وشربو، کھاؤ پیو۔ کھانے پینے سے قرآن نے منع نہیں کیا، قرآن نے بتلایا کیسا کھانا ہے۔ کلو وشربو حلالا طیبا، صاف ستھری روزی کھاؤ، اچھی روزی کھاؤ۔ ولا تداخلوا، قرآن نے بیان کیا منع مت کرو، جمع مت کرو۔ قرآن نے کہا، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پیٹ بھر کر کے کھاؤ، لیکن یہ خیال رکھو تمہارا پڑوسی بھوکا نہ ہو، تمہارا پڑوسی بھوکا نہ ہو، پڑوسی کو بھی کھلاؤ، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ ننگے کو کپڑا پہنانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا ثواب ہے، پیاسے کو پانی پلانا ثواب ہے۔ جس کا حلق تک کے بھرا ہوا ہے آپ اس کو بادام کا شربت بنا کر کے پلا دو، آپ کو ثواب ملے گا۔ بادام کا شربت، جس کو پیٹ بھرا ہوا ہے اس کو آپ پلاؤ، ثواب ملے گا۔ ایک پیاسا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، آپ اس کو ایک گھونٹ پانی پلا دو، وہ بادام کے شربت سے زیادہ ثواب ملے گا۔ واقعہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ ایک فاحشہ بدکار عورت جو بازار میں اپنا جسم بیچتی تھی، زنا کرتی تھی، ایک کتے کا بچہ، کتے کا پلا پیاس سے بلک رہا تھا، رو رہا تھا، اس بدکار عورت نے اپنے دوپٹے کو لے کر کے ڈول کنویں میں ڈالا، اور جب اس کا دوپٹہ بھیگ گیا اس کو نکالا، اس کو نچوڑ کر کے اس کتے کے پلے کے منہ میں پانی ڈالا۔ وہ کتے کا پلا جو جا کری کے عالم میں تھا بھڑبڑا کر کے اٹھا، اس کی رگوں میں جان آئی، اب پیا پیا کرتے ہوئے بھاگا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ کیوں؟ ایک پیاسے کو پانی پلایا تھا۔ اور پاک پتیجا کا نام آپ نے سنا ہے، جو بہت اچھے بنتے ہیں، ہم محاورے کے طور پر کہتے ہیں پاک پتیجا، یعنی بہت صاف ستھرے بنتے ہیں، بہت اچھے بنتے ہیں۔ لیکن وہ عورت کا کیا تھا؟ 5 وقتوں کی نمازی تھی، لیکن کیا کرتی تھی؟ بلی کو باندھ کر کے رکھتی تھی، باندھ کر کے رکھتی تھی، کھانا نہیں دیتی تھی وقت پر، کہیں جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ بلی مر گئی، بھوک سے مر گئی، اس کی نماز اس کو جنت میں نہیں لے جا سکی، اس کا روزہ اس کو جنت میں نہیں لے جا سکا۔ لیکن یہ بدکار عورت جس نے پانی پلایا تھا، اس بدکار عورت کے پانی پلانے میں اس کو جنت میں لے کر کے چلا گیا۔ تو حضرت حسین کے نام پر سبیل بنا کر کے بانٹنے سے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کسی پیاسے کو پانی پلانے سے ثواب ملے گا۔ جو تمہارے یہاں نل ہے، تمہارے یہاں پانی ہے، تو تم اپنے پاس پڑوس والوں کو ایک گھنٹہ پانی دے دو، جتنا ثواب ملے گا ایک گلاس شربت پر بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ کے پانی سے ان کے گھروں میں غسل ہوگا، آپ کے پانی سے ان کے گھروں میں کھانا پکے گا، آپ کے پانی سے وہ پانی پیئیں گے، ان کا اجر و ثواب تم کو ملے گا، وہ سبیل سے زیادہ اجر و ثواب رکھے گا۔ نہ جانے کون کون سی خرافات لے کر کے آتے ہیں، اس سے مانگ اس سے مانگ، ڈرم بنا اور 4-5 ڈرم بنا کر کے شربت بناتے ہیں، اور پھر سب کو بانٹتے ہیں، آدھا گرتا ہے، آدھا پیتے ہیں، آدھا پھینکتے ہیں۔ اب سوچیے، قرآن کریم نے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، حضرت حسین نے اسی قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لایا، اور اسی قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لا کر کے حضرت حسین نے کہا تم لوگوں نے مجھے بلایا، میں آیا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا، عبید اللہ ابن زیاد کی سختی پر کہا، عبید اللہ ابن زیاد کی سختی پر کہا ہم نے بلایا تھا، اب نہیں بولتے ہیں، اب انکار کرتے ہیں۔ تو حضرت حسین نے کہا کوئی بات نہیں، تم نے بلایا تھا تو میں آیا، اب تم انکار کرتے ہو تو میں جس راستے سے آیا اسی راستے سے چلا جاتا ہوں۔ کہا نہیں، اب تو تم کو یزید کی مدد کرنا پڑے گی۔ حضرت حسین نے کہا یہ کون سی بات، میں جس راستے سے آیا اسی راستے سے چلا جاتا ہوں، یا کسی سرحد پر چلا جاتا ہوں، تمہاری نگرانی میں چلا جاتا ہوں، سرحد پر جاؤں گا، کفار سے، یہود سے، نصارہ سے لڑتا ہوا غازی ہو جاؤں گا، شہید کہہ رہا ہوں۔ کہا نہیں، تم کو یزید کی مدد کرنا پڑے گی۔ حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یزید کے پاس لے کر کے چلو، میرا یزید کا معاملہ ہے، یزید مجھے قتل کر دے، یزید مجھے گرفتار کر لو، یزید مجھے چھوڑ دے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا نہیں، تمہیں بیعت کرنا پڑے گا یزید کی میرے ہاتھ پر۔ وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد چاہتا تھا کہ حضرت حسین یزید کی بیعت عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر کر لے۔
یزید عبید اللہ ابن زیاد سے خوش رہے گا. کوفہ کے لوگ حضرت حسین کو گورنر چاہتے ہیں, تو اگر حضرت حسین کی میں نے بیعت کرا لی, اگر کوفہ کی گورنری حسین کے ہاتھ میں بھی چلی گئی تو یزید مجھے دوسری جگہ کا گورنر بنا دے گا. وہ چاہتا یہ تھا, اس نے سختی کی, اور حضرت حسین نے ہاتھ دینے سے انکار کر دیا. اس نے گھیرا تنگ کیا, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے مظلوم شہید کر دیا. ظالمانہ شہادت. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی, عبید اللہ ابن زیاد اور اس کا نام لشکر حضرت حسین کا سر یزید کے پاس لے کر کے پہنچا, تو یزید نے سر دیکھتے ہی عبید اللہ ابن زیاد کو معزول کر دیا, برا بھلا کہا, لعنتان کہا. اب عبید اللہ ابن زیاد اپنا سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ میں نے تو اچھا سمجھا, میں نے تو اچھا سوچ کر کے حضرت حسین کو قتل کیا تھا تاکہ یزید خوش ہو جائے گا, اور یزید کے خوش ہو جانے سے یزید مجھ سے خوش رہے گا, میری گورنری باقی رہے گی. اب یہ ہوا کہ یزید مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے. اب وہ افسوس کرنے لگا. جب افسوس کرنے لگا تو سر پیٹنے لگا, بال نوچنے لگا, کپڑے پھاڑنے لگا. اب اس کو اپنے کیے پر افسوس ہوا. بڑے بوڑھے یاد ہوں گے, بڑے بوڑھوں کو یاد ہوگا, پہلے یہ جب ماتم کرتے تھے, گریہ زاری کرتے تھے, مرثیہ پڑھتے تھے تو کہتے تھے یا حسین ہم نہ تھے مگر دور تھے, کہتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا, جن لوگوں نے حضرت حسین کا حقہ پانی دانا پانی بند کیا, جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر عرصہ حیات تنگ کیا. جب یہ نادم ہوئے تو افسوس کر رہے کہ ہم سے یہ کیا ہو گیا, یہ رہتی دنیا تک کہ اس پر افسوس کریں. لیکن میرے عزیز طلبہ, یہ دو بچوں نے جو قرآن کریم کیا, آپ جو ان کے ساتھ پڑھتے ہو, یہ قرآن کریم جو ہمارے ہاتھوں میں ہے, یہ حفظ جان ہے. جزدان میں لپیٹ کر کے تاکوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے, جزدان میں لپیٹ کر کے تاکوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے. جب ہمیں کا کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کو پڑھ کر کے اس پر بھونکنے کے لیے نہیں ہے. جب گھر میں لو بلا آسے مصیبت آ جائے تو اس کو نکال کر کے اس کی تلاوت کے لیے نہیں ہے. قرآن کریم عمل کے لیے ہے, اور قرآن کریم کا عمل ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ دنیا میں ظلم و جور بڑھ رہا ہے, اس کو روکنا ہے, اور اس کو روکنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے, اس کے روکنے کے لیے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. جیسے حضرت حسین نے کیا کہ آخری وقت میں بھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی, ہماری بھی نماز قضا نہ ہو, ہماری بھی نماز نہ چھوٹے. یہی تو اس کے حسین ہے, یہی حضرت حسین کا عشق ہے. ہم نماز چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں, ہم قرآن چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں. یہ قرآن کریم کے حفظ کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام آج ہمارے سینوں میں محفوظ ہے, رہتے دم تک کہ جب تک کہ سانس ہے تب تک کہ ہم قرآن کریم پڑھیں. عزیز طلبہ, تمام طلبہ, ہم سب خوش نصیب ہیں, اور یہ دو طلبہ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں. اللہ کا کلام ہے, اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, میرا ایک جگہ بازار میں جانا ہے, وہاں پر ایک غیر مسلم ہے, منہ لگا ہوا ہے. جب ایک دوسرے سے منہ لگی ہوتی ہے تو بات ہوتی ہے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی گنیش, تو کہنے لگا بولو نا مولانا صاحب کیا بات ہے. اب اتفاق برجستہ میری زبان سے جملہ نکلا کہ بھائی گنیش مجھے بھگوت گیتا دیکھنا ہے. تو مسکرایا, کہنے لگا مولانا صاحب, میں نے کہا ہاں بھگوت گیتا دیکھنا ہے یا رامائن دیکھنا ہے, تم جو دکھا دو گے تمہاری دھارمک کتاب پوتر کتاب میں دیکھنا چاہتا ہوں. کیا میں بتاؤں گا, بات میں بولتا ہوں. 8-15 دن کے بعد جب ملاقات ہوئی تو اس نے ایسے ہاتھ کیا, میں نے, میرے پتا جی نے, پتا جی کے پتا جی نے, پتا جی کے پتا جی نے, پتا جی کے پتا جی نے 5 پشت اس نے گنائی. کتنی پشت گنائی؟ 5. اس نے نہیں دیکھا, اس کے ابا کے ابا نے نہیں دیکھا, اس کے ابا کے ابا نے نہیں دیکھا, اس کے ابا کے ابا نے نہیں دیکھا, اس کے دادا کے دادا کے دادا نے نہیں دیکھا. اس نے 5 پشت گنا دی کہ ہم نے نہ رامائن دیکھی ہے نہ بھگوت گیتا دیکھی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی قرآن دیکھے گا؟ کہنے لگا ہاں. چل میرے ساتھ. کہنے لگا کہ ہمارا جامع مسجد تھی. تو کہنے لگا وہ سب ہمارے لوگ ہیں. میں کہا اس طرف چل, قلعے کی طرف جو مسجد ہے وہاں چل, اور نہیں تو پھر سپاٹی بازار میں چل, وہاں پر لے چل کر کے میں تجھ کو قرآن دکھاتا ہوں. تو کہنے لگا تم قرآن دکھاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں, میرا تھوڑی ہے قرآن, میرا تھوڑی ہے, میں پڑھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں, اس لیے میں اس کا دعوے دار ہوں. جس دن تم پڑھو گے, تم سمجھو گے, تم بھی اس کی دعوے داری کرو گے. قرآن صرف ہمارا نہیں ہے. ہم دعویٰ کیوں کرتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں, ہم اس کو سمجھتے ہیں. ہم اگر نہیں پڑھتے, نہیں سمجھتے تو اس کا دعویٰ کرتے کیا؟
नहीं करते। अब जिसको नहीं मालूम है, अभी देखिए बिहार के चंपारण के अररिया में एक गेहूं चावल की थैली है, चावल के थैले पे सूरह फजर लिखा हुआ है, अभी व्हाट्सएप पर बहुत तेजी के साथ चल रहा है। ये कौन समझेगा, कौन जानेगा? जिसके दिमाग में अल्लाह और उसका रसूल बसेगा। जिसके दिमाग में अल्लाह और उसका रसूल नहीं रहेगा, उसके समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा। एक साहब ने मुझको फोन किया, कहा मौलाना ये मस्जिद में जो कालीन बिछी है ना, इस कालीन पर अल्लाह लिखा हुआ है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, वो अल्लाह अल्लाह नहीं लिखा है, तेरे ज़हन में अल्लाह बना है, तेरे ज़हन में अल्लाह है, इसके अल्लाह लिखा हुआ है। यानी इंसान जिस चीज में खोया रहता है वो चीज उसको हकीकत में नजर आती है, कहता है हकीकत में बता रहा हूं। 2-3 साल पहले की बात है, हम वहां पर बैठे हुए थे इस्लामपुरे में, रात का टाइम था, बैठे हुए थे, कुछ लोग आसमान पर चांद देख रहे थे। अब चांद देखते देखते एक ने कहा कि मौलाना था चांद पे मोहम्मद लिखा है। अरे वाला पागल, कहने नहीं मौलाना चांद पर मोहम्मद लिखा है। मैंने कहा पागल, हसन हुसैन लिखा होगा, मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम का महीना है और आज 10 तारीख है, तो हसन हुसैन लिखा होगा कि मोहम्मद लिखा होगा। सब बात भाई हो गई, वरना भी क्या होता था मालूम आपको? वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक जमघटा लग जाता। लोग तो इतने बेवकूफ है, इतने बेवकूफ है, आप खटार करके जमीन में थूक दो और 4 लोग गौर बना करके खड़े हो जाओ, लोग देखेंगे कि क्या देख रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें अपने सलीम दिया है, कुरान करीम ने हमें तहजीब दी, कुरान करीम ने हमें जिंदगी गुजारने का हुनर दिया। कुरान करीम जिंदगी गुजारने के लिए, कुरान में हर चीज अल्लाह ने दी है। हमारी कामयाबी की जमानत कुरान करीम, अंतुमुल आलाना इन कुंतुम मोमिनीन, अल्लाह ने बयान किया। कुरान ने कहा कि सरबलंदी के लिए कुरान दिया है, छोड़कर कुरान मुस्लिम हक से बेगाना हुआ, आप भी रुसवा हुआ, दीन भी रुसवा हुआ। जरूरत है कुरान करीम को जो हम पढ़ते हैं इसको अमली तौर पर अपनी जिंदगी में डालना, एक एक लफ्ज पर अमल करना और उसको अपनी जिंदगी में ढालना। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तारीख पर अपनी जान निछावर कर दी, अपनी जिंदगी निछावर कर दी और वो रहती दुनिया तक अमर हो गए, रहती दुनिया तक के अपना नाम छोड़ दिया। काफिर है, मुशरिक है जो हयात यशोदा के, काफिर है, मुशरिक है जो हयात यशोदा के, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। हम अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए जिंदा है, बल आया वला तशउरून, अल्लाह ने बयान किया वो जिंदा है तो उसका शऊर नहीं रखते। हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। ये वाकया मुहर्रम की 10 तारीख 11 तारीख, ये नाउलैब से बचना और बचाना हमारे लिए बेपनाह जरूरी है। हकीकी रिवायात से वाबस्ता होना हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए हमारे असातिज़ा इकराम ये कहते कि 10 और 11 मुहर्रम को छुट्टी नहीं है, तो आप लोग कहते थे मौलाना ऐसे कहते, अरे बेटा इस पे जा करके नाउलैब में इंसान मुब्तला होता है, किसी और दिन छुट्टी मना लेना। अगर आपके असातिज़ा ने छुट्टी नहीं दिया तो मैं उनसे दरखास्त करूंगा किसी और मौके पे पूरे के पूरे बच्चों को एक साथ लेकर के तफरीहन निकल जाओ कि हमने 10 तारीख को छुट्टी नहीं दी थी, आज हम छुट्टी देते हैं, सब के सब एक साथ कहीं जाएंगे। लेकिन खुराफात थे, बिदात थे, लाउलैब से अपने आप को बचाना है और मजहब के खलक मलक होने से उसकी धज्जियां उड़ाने से अपने आप को बचाना है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत याद करना और उस पर जिंदगी गुजारना हमारे लिए जरूरी है। मैंने कुरान करीम की पहली आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाज़िल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले। एक बंदे ने 3 दिन में पूरा कुरान याद किया। कितने दिन में? अल्लाह का कमाल है, बंदे का कोई कमाल नहीं। 3 दिन में याद किया, 95 दिन में, 96 दिन में, 97 दिन में, 103 दिन में, 107 दिन में, 115 दिन में हिफ्ज़ किया है। हमारे शहर में उनको लाया गया था, 6 लोगों का इस्तेमाल किया। अभी तक के मदरसे में भी 6 महीने में हिफ्ज़ करने वाले हैं, 1.5 साल में करने वाले हैं। अल्लाह का वक्त है, अल्लाह का कलाम है, हो जाता है, अल्लाह देता है, अल्लाह देता है। अभी बड़ी तेजी के साथ हमारे मुल्क में कितना फसाद चल रहा था, यानी अजान के मुकाबले में हनुमान चालीसिया। जब मीडिया वाले उनके पास माइक लेकर के पहुंचे, कहने लगे ठीक है हनुमान चालीसिया पढ़ो, तो पढ़ ही नहीं पा रहे हो।
یہ ہمارا ہی اعزاز ہے کہ ہم پورا 30 پارے کا قرآن یاد کر لیتے ہیں. ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. آپ اگر یہ سمجھ کر کے قرآن ہم پڑھیں گے پڑھائیں گے سنیں گے سنائیں گے, ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا انہوں نے کہا میں نے 3 دن میں قرآن یاد کیا. داڑھی ایسے بیٹھ کر کے, جو بڑی داڑھی تھی اس کو کاٹنے کے لیے بیٹھے تھے, بجائے کینچی یہاں سے چلانے کے یہاں سے کاٹ دیے. سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, میں نے 3 دن میں قرآن یاد کیا. اگر میری اتنی اوقات ہوتی تو داڑھی میں اوپر سے نہیں نیچے سے کاٹتا تھا. اللہ کا کمال ہے. حفظ کی دولت اللہ دیتا ہے, اس کو باقی رکھنے کے لیے جدوجہد کرنا ہمارا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دولت دی ہے اس کی حفاظت کرنا. اللہ نے یہ کمال دیا ہے, اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا. لیکن اس کی حفاظت کے لیے کیا بیان کیا؟ امام شافعی نے اپنے استاد حضرت وکی سے شکایت کی, شکوت وکیل الی سوء حفظ. وہ اپنے استاد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ میں حفظ کرتا ہوں, یاد ہی نہیں ہوتا. ارے اللہ کے بندے کہاں سے یاد ہوگا؟ مدرسے میں آ کر کے سبق یاد کرتا ہے, سبق یاد کرنے کے بعد گھر جاتا ہے, ابو کا امی کا موبائل لے کر کے فیس بک واٹس ایپ انسٹاگرام نہ جانے کیا کیا کھول کر کے دیکھنے لگتا ہے. سبق کہاں سے یاد ہوگا؟ حفظ کہاں سے ہوگا؟ تیری میری کرتا ہے, اس کی کرتا ہے, تو سبق کہاں سے یاد ہوگا؟ اس سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. جب گناہوں سے بچیں گے, شکوت الی وکیل الی سوء حفظ, جب انہوں نے شکایت کی کہ مجھے یاد نہیں ہوتا, میں سرپرستوں سے بھی کہہ رہا ہوں, ہم سوچ رہے کہ ہمارا بچہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے, تو ہمارے بچے کے نہ پڑھنے کی وجوہات یہ ہے ہم اس کو اچھا کما کر کے لا کر کے نہیں دیتے, صاف ستھری روزی نہیں دیتے, رزق حلال نہیں دے رہے ہیں, اچھا کھانا اس کو نہیں دے رہے ہیں, اور گناہوں سے اس کو بچا نہیں رہے ہیں, تو پڑھ نہیں پا رہا ہے. جب اچھی چیزیں ان کو دیں گے تو پڑھ لے گا, اچھا پڑھے گا. حضرت وکیل نے کہا فترک المعاصی, گناہ چھوڑ دو, نافرمانی چھوڑ دو. فإنه علم نور اللہ, اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے. لا یؤتی المعاصی, اللہ گناہگار کو نہیں دیتا. علم ایک نور ہے اور اللہ گناہگاروں کو نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل کیا اپنی ہماری حفاظت کے لیے, ہماری فلاح کے لیے, ہماری بہبودی, ہماری کامیابی کے لیے اللہ کا نازل کرتا قرآن. اسی قرآن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام قرآن مجید, سب سے بہترین ہدایت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یعنی سنت. ان دونوں کے علاوہ تیسرا جو طریقہ ہے وہ گمراہی ہے. اب ہم جا رہے ہیں, میلے ٹھیلے پہ جا رہے ہیں, تعزیہ دیکھنے جا رہے ہیں, ماتم دیکھنے جا رہے ہیں, شربت پینے جا رہے ہیں, سبیل پینے جا رہے ہیں. یہ تیسرا راستہ ہے, گمراہی کا راستہ ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم. میرا آپ کیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ان بدعت و خرافات سے بچنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے. میں نے حدیث مبارکہ پڑھی, ایک اور قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الشہور عند اللہ اثنا عشر, سال 12 مہینوں کا. آج ہمارا مہینہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ محرم سے. ختم کب ہوتا ہے؟ ذی الحجہ پر. یہ ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اس لیے اس مہینے کی اہمیت سمجھیے کہ پورا سال عافیت کے ساتھ دوسرے خیر کے ساتھ ہو, اس کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دونوں طالب علموں کو جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ تا حیات ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حفظ کی پختگی عطا فرمائے. اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کے, ان کے اساتذہ کو اور مدرسے کے معاونین کو, چندہ دہندگان کو, ان کے اساتذہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین جزا صلہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پختہ حفظ کی توفیق عطا فرمائے, تا حیات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, عمر میں برکت عطا فرمائے, اور ان لوگوں کو جنت میں لے جانے کا اللہ تعالیٰ ان کو حقدار بنائے جن جہنمیوں کا جہنم میں جانا تھا, اور ان کے حفظ کی بدولت وہ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا صالحا وتوبة نصوحا وتوبة عند الموت والمغفرة بعد الموت إنك تقول. صلى الله
تعالی علی خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا